معزز ناظرین و حاضرین، آج ہم ذکر کریں گے کہ ایک نیک آدمی کا باغ۔ قرآن کریم کی سینکڑوں آیتیں ہیں جو ان مضمون کو بیان کرتی ہیں کہ جو نیکوکار بندوں کی بستیوں اور آبادیوں میں رحمت الہیہ کا نزول ہوتا ہے اور ان پر زمین و آسمان سے رحمتیں اور برکتیں اس طریقے بے شمار دروازے کھول دیتی ہیں کہ ان کے کھیت اور باغ اور نسل، اولاد اور دولت اور اموال، عزت و اقبال، ہر چیز میں برکت ہی برکت نظر آتی ہے، اور ان کی زندگی میں اس قدر امن و امان اور فراغی و خوشحالی میں گزرتی ہے کہ دنیا میں ان کے لیے حیات طیبہ اور آخرت میں ان کے لیے بہترین اجر کی بشارت ملتی ہے۔ جو مسلمان مرد ہو یا عورت اچھا عمل کرے گا تو ہم ضرور اس کو اچھی زندگی کے ساتھ اور ضرور انہیں ہم ان کے اچھے اعمال کا بدلہ عطا کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک آدمی کسی میدان اور سنسان بیابان میں تھا تو اس نے وہاں اچانک ایک بدلی کے ٹکڑے میں سے ایک آواز سنی کہ تو فلاں کے باغ کو جا کر سیراب کر۔ اس آواز کے بعد فوراً ہی وہ ابر کا ٹکڑا ایک طرف کو چل پڑا اور ایک پتھریلی زمین پر اس بدلی کی بارش شروع ہو گئی، اور ایک پہاڑی نالے میں اس بارش کا پانی جمع ہو کر ایک طرف کو بہنے لگا۔ بدلی میں سے آواز سننے والا شخص اس نالے کے پاس یہ دیکھنے کے لیے چل پڑا کہ یہ پانی کہاں جاتا ہے۔ چنانچہ کچھ دور جا کر اس نے یہ منظر دیکھا کہ ایک شخص اپنے باغ میں ہاتھ سے اس پانی کو بکھیر رہا ہے اور باغ کو سیراب کر رہا ہے۔ اس نے اس نیک مرد سے دریافت کیا کہ اے اللہ کے نیک بندے، تیرا نام کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، کیوں، آخر کیا بات ہے، تم میرا نام کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو یہ کہنے لگا کہ صاحب، نام دریافت کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ پانی جس بدلی سے برسا ہے، میں نے اس بدلی میں سے ایک آواز سنی ہے کہ تو فلاں کے باغ کو سیراب کر، تو میں اس لیے تیرا نام پوچھ رہا ہوں کہ شاید تو ہی وہ خوش نصیب شخص ہو یا کوئی اور دوسرا نیک بندہ ہو۔ یہ سن کر باغ والے نے اپنا نام بتا دیا، تو یہی نام والا وہ آدمی تھا جو بدلی سے نکلنے والی آواز میں سنا گیا تھا۔ اب یہ شخص حیران ہو کر دریافت کرنے لگا کہ اے باغ والے، اللہ تو مجھے یہ بتا کر کہ تو اس باغ میں کون سا ایسا نیک عمل کرتا ہے کہ تیرا نام لے کر اللہ تعالیٰ بدلیوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ تیرے باغ کو سیراب کریں۔ تو باغ والا کہنے لگا، میں خود تو اپنا مال ظاہر کرنا پسند نہیں کرتا، لیکن جب تم نے سوال کر ہی لیا ہے تو سن لو، اس باغ میں میرا یہ عمل ہے کہ اس کی پیداوار کو میں 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ ایک حصہ تو میں فقراء اور مساکین کو بطور خیرات دے دیتا ہوں، اور ایک حصہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہوں، اور ایک حصہ پھر میں اسی باغ کے مصارف میں لگا دیتا ہوں۔ برادران اسلام، دیکھا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ کی برکت کا جلوہ کہ سنگستان کی پتھریلی زمین جہاں نہ کوئی ندی، نہ تالاب، نہ کوئی کنواں، نہ کوئی چشمہ، مگر اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ اسی زمین پر نیکی کرتا ہے تو خدا کے حکم سے فرشتے بدلیوں کو اس انسان کے نام لے کر حکم دیتے ہیں کہ تو فلاں کے باغ کو سیراب کر۔ چنانچہ بدلی صرف اسی کے باغ کو سیراب کرنے کے لیے ایسی جگہ برستی ہے کہ پہاڑ نالے سے اس کا پانی بغیر کسی مشقت کے اس باغ میں پہنچ جاتا ہے، اور یہ پہاڑی باغ خوب پھیلتا اور پھولتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے اور صرف نیکی کا اثر خدا کا فضل و جمال اور نیکی کی تاثیر آبادی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اے لوگو، تم اعمال صالحہ کے ذریعے اپنے رب سے مغفرت طلب کرو اور پھر اس کے دربار میں توبہ کرو تو وہ تمہیں اچھا سے اچھا برتنے کا سامان دے گا جو ایک مقرر مدت یعنی کہ موت تک تمہارے پاس رہے گا، اور وہ ہر فضیلت والے کو اس کا فضل پہنچائے گا۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اچھی لگے لائک اور کمنٹ ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔